بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ آج میں آپ حضرات کے لیے نہایت ہی مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ پریشان ہیں، کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی مال کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کسی مصیبت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کسی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی ٹینشنوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی قرضوں کی وجہ سے پریشان ہے، قرضوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اتنے قرضے ہیں کہ وہ ادا کرنے سے قاصر ہے۔ کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، اولاد نافرمان ہو چکی ہے، اولاد اسے پریشان کرتی ہے، تو آپ اس عمل کو لازمی کیجئے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ کوئی اولاد کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی کس وجہ سے پریشان ہے، کوئی مصیبتوں کے اندر مبتلا ہے، کوئی ٹینشنوں کے اندر مبتلا ہے، تو آج جو ہم وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس عمل کو آپ نے رمضان سے پہلے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی تنگی کو دور کر دیں گے، آپ کی پریشانی کو ختم کر دیں گے۔ اگر آپ کسی مشکل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں تو اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو اس مشکل سے نکال دیں گے، یا آپ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ سے اس بیماری کو دور کر دیں گے۔ تو وظائف کرنے سے پہلے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے وظائف کو کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ وظائف کریں گے تو آپ کا وظائف اثر بھی کریں گے، آپ کے وظائف کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے۔ تو شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا مال حلال کا ہونا چاہیے، آپ کا رزق حلال ہونا چاہیے، آپ کا پہننا حلال ہونا چاہیے، آپ کا کھانا پینا حلال ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا مال حلال ہے، آپ کا رزق حلال ہے، آپ کا پہننا حلال ہے تو انشاءاللہ یہ وظائف اثر کریں گے۔ ان وظائف کے اثرات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، ان وظائف کے کرشمات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اس کے کرامات، اس کے فوائد، اس کے معجزات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اور لوگوں کو بتاؤ گے کہ میں نے یہ وظیفہ کیا تو اللہ رب العزت نے مجھے اس مصیبت سے نکال دیا، مجھے اس بیماری سے نکال دیا، مجھے اس ٹینشنوں سے نکال دیا۔ تو یہ وظائف آپ نے کرنے ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ آپ کا مال، آپ کا رزق، آپ کا پہننا حلال ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے، آپ نے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کی کوئی نماز رہ جاتی ہے تو آپ اس نماز کو بعد میں قضا کر لیں، آپ سے کوئی نماز چھوٹنی نہیں چاہیے، آپ نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو تنہائی میں کرنا ہے، جہاں پر کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، جہاں پر کوئی آپ کو پریشان کرنے والا نہ ہو، جہاں پر کوئی آپ کے وظائف کے اندر خلل ڈالنے والا نہ ہو۔ اگر آپ وظائف تنہائی کے اندر کریں گے تو انشاءاللہ اس وظائف کا اثرات آپ خود دیکھ لیں گے۔ تنہائی کے اندر آپ وظائف کریں گے، آپ کی توجہ وظائف کی طرف ہوگی، آپ کا دھیان وظائف کی طرف ہوگا، آپ پوری یکسوئی کے ساتھ عمل کو کریں گے، آپ پورے دھیان کے ساتھ عمل کو کرو گے تو انشاءاللہ یہ وظائف اثر کریں گے۔ تو 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط مال حلال ہونا چاہیے، دوسری شرط نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، اور تیسری شرط تنہائی کے اندر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ 3 شرطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے عمل کرنا ہے۔ آپ جس مشکل کے لیے، جس بیماری کے لیے، جس تکلیف کے لیے، جس چیز کے لیے آپ عمل کر رہے ہو، آپ نے اس کو ذہن میں حاضر کرنا ہے، آپ نے اس کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے
یہ عمل آپ کے لیے آخری عمل ثابت ہوگا، آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، ہر طرح کی تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے۔ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے، ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی۔ تو عمل آپ نے کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے تو یہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے۔ تو درود ابراہیمی آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود ابراہیمی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھنی ہے، وہ تسبیح جو سورہ یاسین کا دل آیت ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، یہ آیت آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 2 نام یا لطیف یا غنی، اس کو آپ نے 1001 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورہ اخلاص آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس عمل کو آپ نے رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کرنا ہے، صرف 3 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی مصیبتوں کو، آپ کی ٹینشنوں کو، آپ کی تکلیفوں کو دور کر دیں گے۔ عمل میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سلام قولا من رب الرحیم 41 مرتبہ پڑھنی ہے یہ آیت۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 2 نام یا لطیف و یا غنی 1001 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص صرف 11 مرتبہ، اور آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ عمل مکمل ہو جائے گا، لگاتار 3 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو اور جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں، اس مقصد کو اپنے ذہن میں حاضر رکھ کر، اپنے سامنے رکھ کر عمل کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو مصیبتوں سے، آپ کو تکلیفوں سے، آپ کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے قرضے کی ادائیگی کا بندوبست فرما دیں گے۔ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہاں سے آپ کا قرض ادا ہوا، کہاں سے آپ کی بیماریاں ختم ہوئی، کہاں سے آپ کی ٹینشنیں ختم ہوئی، آپ کے یہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت غیب سے سبب بنا دیں گے۔ تو یہ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے علماء مشائخ کا، تو آپ نے اس پر لازمی عمل کرنا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔